بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ ان 99 ناموں میں الگ الگ ہی تاثیر پائی جاتی ہے، لیکن یا ودودو میں اور یا لطیفو میں اللہ رب العالمین کی اتنی کرامات شامل ہے کہ اگر اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے تو میاں بیوی میں پیار محبت قائم ہو جاتی ہے، اتفاق قائم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی غلط فہمیاں اگر میاں بیوی میں قائم ہو گئی ہیں تو وہ غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں، عزت قائم ہو جاتی ہیں دونوں میں، رتبہ قائم ہو جاتا ہے دونوں کا، دل و دماغ میں پیار محبت قائم ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ خصوصاً وظیفہ دو پیار کرنے والوں کے درمیان کا ہے، یعنی کہ جن کا نکاح ہو چکا ہے، اگر ان کی رخصتی نہیں بھی ہوئی تو نکاح کی حالت میں آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، یا اگر آپ میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی رخصتی ہو گئی ہے، یا آپ کے شادی کو 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں، اگر آپ میں ابھی پیار محبت نہیں قائم ہوا، لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں، اتفاق قائم نہیں ہوا، شک کی بنا پر جو ہے وہ آپ کا شوہر رہتا ہے آپ کے اوپر، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر آپ نے اس وظیفے کو اپنے شوہر کے لیے ادا کر لینا ہے، یا آپ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ صبح آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کی مجرب دعائیں کبھی بھی قبول و منظور ہو سکتی ہے رب العالمین کی بارگاہ الہی میں۔ آپ کی دعا جب بھی قبول و منظور ہوگی وہ شام کا ہی ٹائم ہوگا، یعنی کہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیانی وقت میں جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوگی، اور آپ نے یہ وظیفہ صبح ادا کرنا ہے نماز فجر کے بعد۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ رب العالمین کے پیارے ناموں کا ہی ادا کرنا ہے۔ پہلا نام ہے یا ودودو اور دوسرا نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ تنہائی میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ہرگز اپنے شوہر کے لیے ادا نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی میرا پیارا بھائی ناپاک قبر میں اپنی بیوی کے لیے اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے ایک تسبیح لے کر رکھ لینی ہے جائے نماز پر، اور پھر آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو پہلا دن بدھ کا دن ہوگا۔ بدھ والے دن آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، اسی جگہ پر پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور کتنے دن تک آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے۔
میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے ادا کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ، عزت قائم کرنے کے لیے ادا کرنا ہے، رتبہ قائم کرنے کے لیے ادا کرنا ہے، شوہر کے دل میں آگ لگانے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور جو بھی معاملات ہیں شوہر کے متعلق وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کے سوا آپ کوئی اور درود پاک جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا ہی پڑھنا ہے جو آپ نماز میں درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ سب سے پہلے یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یا ودودو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اللہ رب العالمین کا دوسرا نام پڑھنا ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح یا ودودو کی پڑھ لینی ہے اور دوسرے نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ نام ہے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا وظیفہ مکمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس شوہر کی تصویر آپ کے پاس ہے تو آپ شوہر کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دیجئے، نہیں تو آپ اپنے تصور میں بھی شوہر کا تصور رکھ کر آپ شوہر پر بھی دم کر سکتی ہیں، یعنی کہ آپ نے 3 مرتبہ تصور میں شوہر کو پھونک مار دینی ہے۔ اگر تصویر آپ کے سامنے ہے تو آپ تصویر پر 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ شوہر کی پھونک مار دیجئے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے جب دعا کو شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بھیج کر آپ نے اپنی دعا کو پھر شروع کرنا ہے۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے دعا میں رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے، اپنی معاملات کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرماتے رہنا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے دعا میں رب العالمین کو راضی کر کر ہی اٹھنا ہے۔ یہ 7 دن جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں۔ اس 7 دنوں میں ہی آپ کی جو زندگی ہے وہ پوری طرح سے بدل جائے گی۔ شوہر آپ کے کہن و کار میں ہو جائے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، اتفاق بھی قائم ہو جائے گا، اور جو آپ کہیں گی اس بات کو جو ہے وہ پیروکار بن جائے گا، وہ بات آپ کی انشاءاللہ ضرور ماننا جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔